فادی نوبل سیمل کا اسلام پہنچے. کیسے ہیں جی آپ؟ آئی نو کہ یو آر ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ دا بائبل اسٹڈی، اور ہم آج اپنی جو سیٹرڈے کی بائبل اسٹڈی ہے اس کو لے کر حاضر ہوئے ہیں. تو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ہمارے ساتھ جو فیس بک پہ جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کو بھی ہم اپنے ساتھ لے لیں اور پھر ہم اس اسٹڈی کو آگے لے کر بڑھتے ہیں. تو ہمارے ساتھ جو میڈیا کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں لوگ ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں، اور جو زوم پہ بھی ہیں اس کے لیے ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ہاں جی، ونس اگین ویری وارم ویلکم. جی ہاں، آج کل تو ویسے وارم ویلکم ہو گیا کیونکہ تھوڑی سی گرمی ہوگی، لیکن ہوا بھی ٹھنڈی ہے. تو میں نے کہا کہ ذرا تھوڑی سی احتیاط بھی کرنی چاہیے، اس لیے میں نے لائٹس جو جمپر جو ہے اس کو میں نے یوز کر لیا ہے کہ کہیں بیماری نہ ہو جائیں. اور آج کل تو میں اپنے بارے میں کم اور میں آپ لوگوں کے بارے میں اس لیے زیادہ سوچتا ہوں کہ جو آپ کے اندر ایک انٹرسٹ کریٹ ہوا ہے، جو ایک دلچسپی جو میں دیکھ رہا ہوں بائبل اسٹڈی کے حوالے سے، تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. اور مجھے اس لیے بڑی احتیاط کرنی پڑ رہی ہے کہ ہم ان چیزوں کا بڑی احتیاط کے ساتھ خیال کریں اور کوئی بھی ہم میں سے بیمار نہ پڑ جائے. تو خدا نے آپ سب کو بڑی برکت دے. تو ہم آج کی بائبل اسٹڈی کا آغاز کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو سیٹرڈے کی جو بائبل اسٹڈی ہمیں رکھی ہے، یہ گروپ بائبل اسٹڈی ہے. اور جو ہماری نارمل جو منڈے ٹو فرائیڈے جو بائبل اسٹڈی ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے کہ وہ ہم ایک سلائیڈ شو کے ذریعے اس اسٹڈی کو کرتے ہیں. اور یہ جو سیٹرڈے کی جو بائبل اسٹڈی، اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ جو اگر آپ نے منڈے سے فرائیڈے آپ نے اٹینڈ کیا بائبل اسٹڈی، تو اس میں بھی اگر آپ کے من میں کوئی کویسچن ہوتا ہے تو آپ ضرور مجھ سے وہ کویسچن کر سکتے ہیں. تو یہ دو جو الگ سے ایک بائبل اسٹڈیز ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ منڈے ٹو فرائیڈے ہماری جو ٹاپیکل بائبل اسٹڈی ہوتی ہے اس کو میں لے کر آپ کے ساتھ آتا ہوں. اور آج جو ہم نے آپ کو پتا ہے کہ جو ٹیکسٹ ہم نے چنی ہوئی ہے متی کا انجیلی بیان ہے، اور اس کے ہم چیپٹر وائز جو ہے اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں. اور آج ہم جو ہے چیپٹر 4 کو اسٹڈی کریں گے. تو ونس اگین جی ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جو لوگ ہمارے ساتھ میڈیا کے سلسلے سے بائبل ٹی وی پہ اور فیس بک پہ اور دیگر مادھیم پر جو جادو باکس پہ بھی ہیں، جہاں پر بھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو ایک آپ اگر مجھے فیور دیں کہ آپ ضرور اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو یہ جو ویڈیو ہے اس کا لنک جو ہے ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ یہ بھی ایک ایونجلزم ہے، یہ بھی ایک منادی کا کام ہے، تو بشارت کا کام ہے. تو آپ ضرور اس میں میرا ساتھ دیں. تو جو لوگ ریگولر جو اٹینڈ کر رہے ہیں، میں ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بھائی، اور ان کے لیے بیٹی سائمہ کے لیے، اور ایڈور کیل صاحب کے لیے، اور ایرن بھی جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہی تھے. تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم ابراہیم کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. سو یہ جو لوگ ریگولر آ رہے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک آپ کو پرومس کیا تھا کہ جی جو ریگولر اسٹڈی کرے گا تو اس کو میں ایک اسٹڈی بائبل جو ہے دوں گا. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اسٹڈی بائبل ہے بہت ایکسپینسو ہے. یہ عام جو دوسری جو بائبل مقدس ہے اس کی مانند نہیں ہے، کیونکہ یہ جو اسٹڈی بائبل میں آپ کو ایک اسٹڈی بائبل اپنے جو میرے پاس ابھی ہے، اس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ ہے تھامسن چین ریفرنس بائبل. تو یہ خاصی ایکسپینسو ہے، اور یہ میرے پاس 1988 کی یہ میرے پاس ہے. اور ویری پریشس ٹو می، یہ مجھے بہت ہی زیادہ عزیز ہے. ابھی تو دیکھیں اس کی جو لیدر کور تھا، لیکن وہ لیدر کا بھی جو ہے نا وہ برا حال ہو گیا. اور ایک اور بات جو جسٹ فار یور انکریجمنٹ، کہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں جی بائبل پہ مارک نہیں لگانے چاہیے اور اس پہ نشان نہیں لگانے چاہیے. تو یہ ایسی کوئی اس میں گناہ والی بات نہیں ہے. جسٹ فار یور کنوینئنس آپ ضرور اس کو جو ہے نا وہ آپ اس پہ مارک کر سکتے ہیں. میرے سادے محترم پادری اقبال نثار صاحب، انہوں نے ایک دفعہ میرے سے کلاس میں بیٹھے تھے، تو انہوں نے میری بائبل دیکھی، تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو نے کیا اوپر کڑھائی کی ہوئی ہے اس کے اوپر، اور یہ واز سو ہیپی. اور دیکھیں یہ میں آپ کو صرف ایگزامپل کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اس پہ جو مارک جو لگے ہوئے ہیں جو اسٹڈی کے، تو یہ ایسے نہیں ہے. آپ اس کو یوز کریں اپنے جو مختلف جو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. جیسے پوری میری بائبل میں جو ہے یہ مختلف میں کلرز کے جو ہے وہ یوز کرتا ہوں. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مارکر ہیں،
تو یہ میں ان کو یوز کرتا ہوں اور آپ ان کو یوز کریں اپنی یہ میری نوٹ بک ہے. اور ابھی میں نے جو ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ میرے جتنے بھی سرمنز تھے تو اچھا سوری ہاں جی چلو کوئی بات نہیں. اس میں ہمارے سب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو ہے اس میں نہیں لوگوں کو پتہ چل رہا, تو ہاں جی میں ضرور اس میں بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں جی جو فیس بک پہ ہیں کہ یہ ایسے آپ مختلف جو مارکر ہیں ان کو یوز کر سکتے ہیں, جن میں گرین ہے, یلو ہے اور ریڈ کلر کے جو مارکر ہیں ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ نوٹ بکس میں نے جو ہے نا وہ رکھی ہوئی ہیں, اور اس میں میں یہ دیکھیں یہ بھی میں نے اس پہ بھی جو ہے اپنے جو نوٹس ہیں ان کو میں ہائی لائٹ کرتا ہوں. اور یہ آپ ایک میں اس لیے آپ کو یہ اسٹڈی کا ایک طریقہ میں بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ یہ میں نے مختلف جو ہے وہ نوٹس جو ہیں جو میں لیتا ہوں تو وہ ان کو میں ہائی لائٹ کرتا ہوں. تو یہ ٹولز ہیں آپ کے, ان کو بائبل اسٹڈی کے دوران اپنے مارکر, اپنی نوٹ بک, اپنی بائبل مقدس, ان کو ضرور آپ, یہ ایسے نہیں ہے مطلب اب دیکھیں کہ میں مجھے بھی اس بات کا تجربہ ہے کہ جب میں نارمل جو پادری نہیں تھا تو نارمل لائف جو تھی اب یہ نارمل نہیں ہے خیر, تو اس میں کیا تھا کہ ایسی بس صبح اٹھنا اور کوئی نہ کوئی حوالہ دیکھنا اور چلے جانا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ تھیالوجی کو جو علم الہی ہے اس کو سیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ پریسٹہوڈ کے لیے ہے, کہ یہ آپ کے جنرل نالج کے لیے ہے, آپ کی اپنی بہتری کے لیے ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب ہم اس بات کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو کتنی برکت ملتی ہے, اور یہ خدا کا شکر ہے اس بات کے لیے. تو آئیے ہم آج کی بائبل اسٹڈی کو شروع کرتے ہیں. بس یہ میں نے صرف آپ سے شیئر کرنا تھا کہ یہ آپ کے جو ٹولز ہیں ان کو آپ ضرور لیں, اور یہ جو اسٹڈی بائبل ہے اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہیں. اور دیکھیں ایک جو مکینک ہوتا ہے, اگر وہ کہ جی بس میں نے مطلب مجھے تو آتا ہے گاڑی ٹھیک کرنی آتی ہے, تو جا کے ورک شاپ کھول کے بیٹھ جائے کرسی پہ اور اس کے پاس ٹول نہ ہو تو وہ کیا کرے گا, کوئی اس کے پاس نہیں آئے گا. تو ٹولز جو ہیں وہ آپ کے بہت ہی ضروری ہیں. اس میں نے آپ کو بتایا کہ آپ مختلف, جیسے یہ میں نے دیکھا, میں آپ کو اور چیز بتاتا ہوں کہ یہ جو ہوتے ہیں یہ مارک ہوتے ہیں, بک مارک ٹائپ جو ہوتے ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے, یہ ان کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ جو بک مارک ہیں یہ ڈفرنٹ طرح کے بک مارکس ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ اپنی بائبل مقدس میں اسٹڈی کے لیے ان کو یوز کر سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ آپ اپنے پاس ضرور رکھیں. اور آئیے ہم دعا کریں اور آج کی بائبل اسٹڈی کو ہم شروع کرتے ہیں. قدوس مہربان زندہ پاک خدا, تیرے شکر تیری تعریف کرتے ہیں تیرے زندہ خوبصورت پاک کلام کے لیے. اور اے پیارے خداوند, ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہمیں عقل, دانش اور حکمت بخشتا ہے. تیرے لوگوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو تیرے کلام کو سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں. خداوند سب کو بڑی برکت دے. اور اے پیارے خداوند ہمارے دھیانوں کو, خیالوں کو اپنی طرف مائل کر, اپنے پاک روح سے معمور کرنا. اس پورے اے پیارے خداوند ہم اسٹڈی کے ٹائم کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں, تمام اکوپمنٹ کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں, اور اپنی تمام میڈیا ٹیم کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں. خداوند سب کے ساتھ ہو, سب کو بڑی برکت دے. یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آمین. جی ہم نے سلسلہ شروع کیا گاسپل آف میتھیو, اور ہم متی کے انجیل کا جو مطالعہ جو اب ہم کر رہے ہیں تو ہم پہنچے ہیں جی چوتھے باب پر. ناؤ وی آر آن چیپٹر 4, اور آج ہم اس کی جو پہلی 11 آیات ہیں ان کو ہم فوکس کریں گے. So today we are going to meditate on the Gospel of St. Matthew, chapter 4, verse 1 to 11. So we'll be bilingual because some people, they are not understanding Urdu. So for the sake of our wider community and especially for our young ones, I would like to be bilingual. So first we are going to read this text in English, and then I'll request Betty Simon to read that in Urdu. Nisha is with us, and I'll request Nisha, please, Nisha Singh, please read this Matthew chapter 4, verse 1 to 11, and then we will listen that word in Urdu. Ji, over to you, Nisha. Thank you very much, Padri Saab. I'll now be reading Matthew chapter 4, verses 1 to 11. The temptation of Jesus. Then the Spirit led Jesus into the desert. He was taken there to be tempted by the devil. Jesus ate nothing for 40 days and nights.
After this, he was very hungry. The devil came to tempt him and said, "If you are the Son of God, tell these rocks to become bread." Jesus answered, "The scriptures say, it is not just bread that keeps people alive. Their lives depend on what God says." Then the devil led Jesus to the holy city of Jerusalem and put him on a high place at the edge of the temple area. He said to Jesus, "If you are the Son of God, jump off, because the scriptures say, God will command his angels to help you, and their hands will catch you, so that you will not hit your foot on a rock." Jesus answered, the scriptures also say, you must not test the Lord your God." Then the devil led Jesus to the top of a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and all the wonderful things in them. The devil said, "If you will bow down and worship me, I will give you all these things." Jesus said to him, "Get away from me, Satan. The scriptures say, you must worship the Lord your God, serve only him." So the devil left him. Then some angels came to Jesus and helped him. In the name of the Lord, Amen. Thank you, beta. God bless you. जी श्यामा बेटा, मत्ती का इंजील में उसका 4 बाब पहली 11 आयत हम खुदा के पास से देखेंगे। जी, मत्ती का 4 बाब उसकी पहली से लेके 11 आयत तक। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तय नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू खुदावन अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुक कर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावन अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो, फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। पाक कलाम का पढ़ाव सुना जाना बाइस की बरकत हो। आमीन। आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अच्छा, आज हम कुछ थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे अपने पैटर्न को, कि हम पहले मैं थोड़ी सी इसके जो स्टडी आपको दूंगा और उसी स्टडी में से आप ऐसा करें कि आप अपने पास नोटबुक जो है रखें और जो भी आपको बात समझ नहीं आती आप उसको लिख लें, क्वेश्चन अपने लिख लें और बाद में हमारे पास कुछ टाइम होगा, हम उस पे फिर जो कहते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, थोड़ा सा उस पे हम गौर करेंगे। So in the beginning, I'm going to share a few thoughts from this text, and later you can bring your question, and we'll talk about all these questions, and I'll try to answer your questions. So this is our system today. तो हम देखते हैं इस सारे जो चैप्टर 4 को, इसमें बहुत ज्यादा गहरे भेद हैं। There is so many subjects in this one chapter. So that's why I've selected only few verses today, and tomorrow I will try to cover the rest of the verses because we are having Sunday service, so we'll continue this study, this chapter 4 tomorrow. तो लेकिन आज मैं सिर्फ चंद एक जो खास बातें हैं, particularly in relation to the temptation of Jesus Christ, I would like to talk about that. And I think this is a very, very delicate subject, because when we are talking about the temptation, we need to understand the significance of this temptation and what is the difference between the test and temptation. तो पहली तो बात हम इस बात पर सीखेंगे कि जो आजमाइश है वो क्या है और उसकी नौयत क्या है आजमाइश की।
अगर हम पहली आयत को देखें, I'll try to go verse by verse, और हम देखेंगे कि जो पहली आयत है उसमें हम इस बात को देखते हैं कि उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए. So it's look like a volunteer, एक आप अपने आप को पेश करते हो. There was no such thing के इब्लीस जो है वो उनको वहां पे लेके गया. But it's like a spiritual warfare, and the Holy Spirit was leading Jesus Christ, because before that we read that in chapter 3 about the baptism of Jesus Christ, and that was also volunteer. एक आप कह लें कि खुदा यीशु मसीह जो है, there was no sin in him, और वो खुद वहां पर गए और उन्होंने अपने आप को यूहन्ना के सामने पेश किया, और यूहन्ना ने कहा कि मैं तो खुद तुझसे बपतिस्मा लेने का तलबगार हूँ, and I'm not worthy to give you that baptism. Or he declared publicly that he is the Lamb of God who's carrying the sin of the world. So he identified himself with the sinners. खुदा यीशु मसीह जो है उन्होंने गुनाहगारों के साथ अपने आप को ठहराया और उनके अंदर कोई गुनाह नहीं था. तो यहाँ पर जब हम इस चैप्टर को देखते हैं, चैप्टर 4 को, तो उससे पहले अगर हम चैप्टर 3 की आखिरी जो वर्ड्स है उसको देखें तो लिखा है कि आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं. So there was actually a stamp कि he is a begotten son of God. और after that declaration from heaven, अब देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि आसमान से आवाज आई. किसी ने उसको नहीं कहा कि ये खुदा का बेटा है, बल्कि बाप ने खुद एक्नॉलेज किया कि he is my son. और हम इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आज दुनिया में बहुत ज्यादा इस बात पर डिबेट होती है कि how come he is a son of God. तो लोगों के कहने से खुदा का बेटा नहीं बना, बल्कि वो बाप के खुद कहने से खुदा का बेटा बना. तो हम देखते हैं कि after this wonderful declaration and the Spirit of God was there, so we can see the Trinity in these last verses. वहां पर खुदा का बेटा भी है, वहां पर होली स्पिरिट भी है, रूह कुदस भी है, और आसमान से भी आवाज आ रही है कि मेरा प्यारा बेटा है. तो बाप, बेटा और रूह कुदस तीनों हमें वहां पर नजर आते हैं. So we can see even you can see that if there is no word Trinity in the Bible, but it make no difference, क्योंकि हम उनको बड़े क्लियरली हम बाइबल का जिसमें देखते हैं फ्रॉम द बुक ऑफ जेनेसिस. वहां पर खुदा ने कहा कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत अपनी शबीह पर पैदा करें. तो खुदावंद की रूह जो है पानी की सतह पर जुम्बिश कर रही थी. तो ये तीनों अकनून जो हैं ये तख्लीक के काम में हमें नजर आते हैं. और यहाँ पर जो हम देखते हैं कि जो लोग ट्रिनिटी को नहीं मानते, दे शुड अंडरस्टैंड कि यहाँ पर तीनों जो है वो हम देखते हैं कि all these 3 persons of the Trinity, they are visible over there and they are in the physical form. ठीक है. अब ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि ये पर्सन है. It's not like a power, कोई कुव्वत और ताकत या like electricity. It's not like that. But these 3 persons, they are having the intellectual power, they have the understanding, और ये personality है इनकी, शख्सियत है ये. तो जब इस declaration के बाद the second step was कि वहां पर हम देखते हैं कि रूह कुदस जो है वो यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए. तो हमें यहाँ पर कुछ जो कैरेक्टर जो है हमें उनके बारे में भी हमें फोकस करने की जरूरत है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू थिंक अबाउट जीसस क्राइस्ट, और देन विल गो टू द कैरेक्टर ऑफ डेविल सैटन, और हम फरिश्ते भी वहां पर मौजूद हैं उनके बारे में हम सीखेंगे. तो ट्राई टू राइट इट डाउन ऑल दीज कैरेक्टर्स. होली स्पिरिट के बारे में मैंने बता दिया है कि उसका रोल ये था कि he was leading to Jesus Christ into that place, you know, where he experienced that temptation. तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि first of all we need to understand the personality of Jesus Christ, who Jesus is. Jesus Christ, when we are talking about the Christology, जब हम इल्मुल मसीह की बात करते हैं तो we need to remember that he is a perfect God and he is a perfect human being. So वहां पर जो उसकी आजमाइश हुई वो एक इंसान के तौर पर वो आजमाया गया. So devil was actually tempting Jesus Christ who was human being. अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे या इस बात को नहीं जानेंगे, हम इस बात पर यकीन नहीं रखेंगे कि he was a perfect human being, अगर हम उसकी ह्यूमैनिटी को नहीं मानते, उसकी इंसानियत को नहीं मानते, then it's useless to talk about all these temptations. कि उसको भूख लगी, उसको प्यास लगी
اور وہ اس سارے دکھ و تکلیف میں سے گزرا. اور یہ ایک جو ٹرائل پیریڈ تھا 40 دن کا, تو یہ 40 کا جو فگر ہے اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. یہ ایک جو اس پیریڈ کو, جو پرفیکشن کا پیریڈ ہے, اس کو ظاہر کرتا ہے, کہ یہ ٹرائل پیریڈ کو ظاہر کرتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے they were 40 years in that wilderness, اور خدا یسوع مسیح بھی وہاں پر 40 دن جو ہے وہ ابلیس سے جو ہے وہ آزمائے گئے. اور جب ہم خدا یسوع مسیح کے بارے میں سیکھیں تو یہ بات ہمیں ضرور اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ at that time he was in the human form and he is a perfect human person. وہ بالکل کامل ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو اس کی جو ہیومن نیچر ہے, جو ایسنس ہے اس کا, جو اس کے بارے میں ہم ضرور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا اور اس میں کوئی گناہ نہیں تھا. He is the only human being on this earth who born with the Virgin Mary, اور جس کا کوئی باپ نہیں ہے زمین پر, اور وہ کامل انسان بھی اور کامل خدا بھی ہے. تو یہ بات بہت ضروری ہے, کیونکہ میں نے دیکھا کہ جب لوگ اسلامی کلمات کو پیش کرتے ہیں تو وہاں پر بھی بہت غلط فہمیاں جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں کہ نہیں, جو اس کو پیاس نہیں لگی, اس کو تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا تھا. اور یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بالکل بیبلیکل نہیں ہیں. خدا یسوع مسیح کو بھوک بھی لگتی تھی, خدا یسوع مسیح کو پیاس بھی لگتی تھی, خدا یسوع مسیح کو دکھ اور تکلیف کا احساس بھی ہوتا تھا, وہ تھک بھی جاتے تھے. ٹھیک ہے, اور اگر ہم یہ باتیں نہیں مانیں گے تو پھر ان کے دکھ سہنا اور یہ ساری چیزیں زمین پر آنا, انکارنیشن کو اگر ہم نہیں مانتے, if we don't believe that God took the human being, human form, and he came to this world, he born in the manger, then rest of the things it's useless to talk about all these things, ہے نا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم پہلے جب ایک یہ جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ہمیں خداوند یسوع المسیح کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے کہ who Christ is. ٹھیک ہے, تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اب دوسری جو یہاں پر جو کہ who's the devil, ابلیس کون ہے. تو ڈیابلوٹک جو لفظ ہے, جو مکار ہے, جو چالاک ہے اور جو دھوکے باز ہے, سیٹن جو ہے, تو یہ وہ اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے, ابلیس جو ہے. اب ابلیس کے بارے میں بھی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا میں ڈیمونالوجی یا جو علم الشیاطین ہے, جب میں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں تو ہمیں یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک مقرر فرشتہ تھا, جیسے کہ گیبریل ہے اور میکائل ہے, he is chief of the army staff, وہ خداوند کی فوجوں کا سردار ہے. Gabriel is a messenger of God, and this fallen angel, جو سیٹن ہے یا ابلیس ہے, he was کہا جاتا ہے کہ he was the angel of the will power. خداوند کے ساتھ اپنے جو پلانز ہیں, اپنی جو باتیں ہیں وہ شیئر کرتا تھا. اور جب خداوند نے ٹھنڈے وقت آدم کے ساتھ رفاقت رکھنا شروع کی, and he became jealous کہ بھی اب وہ خدا کا تو کچھ نہیں کرتا, اس نے انسان کو جو ہے خدا سے دور کر دیا, اس کے اندر گناہ جو ہے وہ لے آیا, نافرمان کو بنایا. تو ابلیس ایکچولی جو ہے یہ ایک فالن اینجل ہے. اس کے بارے میں ہم یسایا میں دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ صبح کے روشن ستارے, اور جو تو اتنا خوبصورت تھا, it was very very beautiful, اور یہ خداوند کی حمد و ستائش جو ہے وہ کیا کرتا تھا. تو جب ہم ڈیمونالوجی پہ بات کریں گے تو میں اور اس پہ جو ہے نا آپ کے لیے اس کو اور زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا, لیکن یہاں پر میں بتا رہا ہوں کہ ابلیس سے آزمایا جائے. تو یہ بات یہاں پر ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک والنٹرلی ایک بات تھی کہ خدا وہاں پر جو ٹیمپٹیشن تھی, was not compelled to go there by devil. ابلیس اس کو نہیں لے کے گیا. اگر ہم اس بات کو بھی دیکھیں کہ جو خدا مسیح کی صلیبی موت تھی وہ بھی ایک والنٹرلی ایک رضاکارانہ موت تھی, کیونکہ ابلیس تو چاہتے نہیں تھا وہ مصلوب ہو. ابلیس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ وہاں پر اس کو لے کے جائے اور صلیب پہ وہ مصلوب کیا جائے, اس کو شکست ہو. نو وے. ابلیس تو آخری وقت تک اس کو روکتا رہا, آخری وقت تک جو ڈاکو کے ذریعے کہتا رہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو تو خود بھی اپنی جان بچا اور میری بھی بچا. تو آپ دیکھیں کہ اتنی جان کرنے کی حالت میں تھے خدا مسیح جب ان کی آزمائش ہوئی اور وہ باغ گتسمنی میں تھے, اور خدا نے کہا کہ اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری, اگر ہو سکے تو پیالہ مجھ سے ٹال, لیکن تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. تو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ خدا مسیح جو ہے وہ ابلیس نے ان کو مصلوب نہیں کیا. اچھا, ایک بات یہ, دوسری بات جو میرے ذہن میں بھی آئی ہے, میں پاکستان میں تو ایک بار کچھ مسلم دوست میرے پاس آئے
اور انہوں نے کہا جی آپ یروشلم کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں کہ خدا اس کی حفاظت کرے، اور آپ یہودیوں کے بارے میں بڑے پازیٹیو ہیں کہ جی ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، وہ خدا ان کے لوگ ہیں. تو انہوں نے تو خدا مسیح کو مسلوب کیا تھا حضرت عیسیٰ کو، تو آپ ان کو کیوں ان کو عزت دیتے ہیں، کیوں ان سے پیار کرتے ہیں؟ تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھیں آپ کے اسلام میں خون بہا جو ہوتا ہے کہ جب کوئی قتل کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ اچھا جی وہ جو کمپرومائز ہو جاتا ہے دونوں پارٹیز میں، تو کہتا ہے اچھا جی آپ پیسے دے دیں تو آپ اس کو ہم چھوڑ سکتے ہیں مجرم کو. تو میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ جس کا قتل ہوا تھا جس خاندان میں، جب وہ پیسے لے کر تو خون بہا دے کر تو وہ اس کو آزاد ہو جاتا ہے وہ بندہ. تو میں نے کہا کہ دیکھیں جب خدا یسوع مسیح صلیب پر تھے تو انہوں نے ان کے بارے میں کہا جو اس کو مسلوب کر رہے تھے کہ آئے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. تو میں نے کہا جی میں کون ہوتا ہوں ان سے بدلہ لینے والا، اور میں خدا کی جگہ کیوں لوں؟ تو یہ تو خداوند کا منصوبہ تھا، اور اس کو ہم پیدائش کے 30 باب میں دیکھتے ہیں. خداوند نے یہ ٹھہرایا تھا کہ جو عورت کی نسل سے پیدا ہوگا وہ ابلیس کے سر کو کچلے گا. سو دیٹ واز آل گاڈس پلان. اور یہ بھی جو ہے نا خداوند کا ایک منصوبہ تھا کہ وہ ابلیس سے آزمایا جائے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب آزمائے جانے کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو ٹیمپٹیشن ہے اس میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ بھوکے تھے اور ان کو بھوک لگی، اور آزمانے والے نے پاس آ کر اسے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ پتھر روٹیاں بن جائیں. جو بیابان ہے یا وہ جگہ جہاں پر خدا یسوع مسیح آزمائے گئے وہاں پر سفید پتھر ہوتے ہیں جو کہ روٹیوں کی مانند ہوتے ہیں، اور اس نے کہا کہ تو فرما کہ یہ پتھر جو ہے روٹیاں بن جائیں. اور اس کو پتا تھا کہ خدا مسیح کو بھوک لگی ہوئی ہے، اور وہ لفظ جو وہاں پر استعمال کیا گیا وہ اگر کا لفظ استعمال کیا گیا. تو ابلیس جو ہے وہ انسان کے اندر جو ہے وہ شک پیدا کرتا ہے، ڈاؤٹ کریٹ کرتا ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس آزمائش میں جو ہے اس کے اندر جو بھوک کی آزمائش تھی اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اس کو لیا اور اس نے کہا کہ فرما کہ پتھر جو ہے وہ روٹیاں بن جائیں. میں جب اس پہ میڈیٹیٹ کر رہا تھا تو میں نے اس بات کو سیکھا کہ خدا یسوع مسیح نے ان پتھروں کو روٹیاں کیوں نہیں بنایا. اب دیکھیں اگر ہم تھوڑا سا اس کی ہسٹری میں جائیں کہ جب بنی اسرائیل جو تھے وہ بیابان میں تھے، they were murmuring, they were complaining and they were having argument with Moses, why you brought us here, because they were hungry and they were so angry with Moses. اور خداوند نے ان لوگوں کے لیے آسمان سے جو ہے وہ ان کو کھانے کے لیے روٹی دی. خدا کو یہ معلوم ہے کہ یہ انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے، اور لیکن خداوند نے یہ بھی فرمایا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیوٹرانومی کا جو یہاں پر جو ریفرنس دیا گیا ہے کہ انکاؤنٹر جو خداوند نے کیا، کہا کہ صرف انسان روٹی سے ہی نہ جیتا رہے گا بلکہ ہر ایک بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے. تو جو ایک انسان کی جو غلط فہمی ہے آف کورس خداوند جانتا ہے، اور ہم متی کے انجیلی بیان میں اس بات کو دیکھتے ہیں. خداوند فرماتے ہیں کہ تم اس بات کی فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے، کیونکہ خداوند جو ہے وہ دیکھو کہ چڑیوں کو جو ہے نا بوتے ہیں نہ کھاتے ہیں، خداوند پرندوں کو بھی جو ہے فراغ دیتا ہے. تو کہتا ہے کیا ایک قامت قادر تم کو کیوں نہ دے گا. تو اس بات کے لیے خداوند نے کہا کہ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز ہی از اوور پرووائڈر اینڈ وی نیڈ ٹو ٹرسٹ اباؤٹ دا پروویڈنس آف گاڈ. ہمیں خداوند کی جو پروردگاری ہے اس پر ہمیں بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن خداوند نے یہاں پر اس کو کہا کہ آدمی سے روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. So there is actually our need is in the word of God. جو ہماری spiritual جو nourishment ہے وہ خداوند کے پاک کلام میں ہے, and that is the word of God is very very important for our spiritual nourishment. اور ابلیس جو ہے وہ یہاں پر ان کو اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ جب پیدائش کی کتاب اس کے 25 باب میں عیساؤ کی اور ہم جو جیکب کی کہانی کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر عیساؤ نے اپنی بھوک کے لیے دال جو ہے وہ اپنے بھائی سے لے لی, اور عیساؤ نے کہا کہ تو یہ دال جو ہے یہ مجھے دے دے اور تو بلیسنگ میری لے لے. تو اس نے اب میرے ساتھ دیکھیں خداوند کے پاک کلام کو, میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا جو بائبل اسٹڈی ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ کریں, کیونکہ آپ بائبل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں
اور जेनेसिस चैप्टर 25, क्योंकि जब आपकी आंखों से ये अल्फाज निकल जाएंगे तो फिर आपको भूलेगा नहीं ये। तो वहां पर जो धोखे से उसने जो ब्लेसिंग ली उनको हम देखते हैं कि वहां पर उसने कैसे धोखा जो है दिया और याकूब ने जो है वो ब्लेसिंग अपने भाई से जो है वो ले ली। तो हम उसकी 29-30 आयत में देखेंगे, जेनेसिस चैप्टर 25। और याकूब ने दाल पकाई और जंगल से आया और बेदम हो रहा था। अरसव ने याकूब से कहा, ये जो लाल लाल मुझे खिला दे क्योंकि मैं बेदम हो रहा हूँ। तो उसने कहा कि ये जो दाल जो है ना, ये लाल लाल जो दाल है, उसकी जब उसको स्मेल आई, जब उसकी खुशबू आई, तो उसने कहा कि ये मुझे दे दे और तू मेरे परोठे ने कहा जो है वो ले। तो यू कैन सी दैट देयर वाज अ टेम्पटेशन, और उसने वो कामयाब नहीं हुआ उस टेम्पटेशन में। उसने उस खुशबू की वजह से अपनी ब्लेसिंग जो है वो खो दी और उसने कहा कि तू दाल जो है वो मुझे दे दे और ये ब्लेसिंग तू ले दे। तो यहाँ पर there was a chance, there was a big temptation because Jesus was hungry, but he said no, he refused that. He said no, मैंने इन पत्थरों को रोटियां नहीं बनाना। हालांकि वो चाहता तो बना सकता था, लेकिन उसने कहा कि नहीं। और फिर तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किनारे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा तो अपने पैर नीचे करा दे, क्योंकि लिखा है कि तेरी बाबत अपने फिर से हुक्म देगा और जो तुम हाथों पर उठा लेंगे और ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। तो हम ये देखते हैं कि एक और आजमाइश जो है वो वहां पर हम देखते हैं कि उसको कहता है कि तू जो है अगर तू खुदा का बेटा, अगेन जो डाउट क्रिएट कर रहा है। खुदा के बेटे के जब हम लफ्ज को देखते हैं तो यूहन्ना के इंजील में लिखा है कि वो कहता है कि मैं उसमें से निकला हूं। तो वो उसकी जात का जो है जौहर है, जौहर के एतबार से वो एक है। यहाँ पर जो मेरे बहन भाई जो गैर जो देख रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि बार बार हम इस बात को करते हैं, आप ब्लेम करते हो कि जी हम उसको खुदा का बेटा जो मानते हैं, नॉट इन ए फिजिकल सेंस, वो जौहर के एतबार से वो खुदा का बेटा है। और हम उसको ये नहीं कहते कि खुदा की कोई बीवी थी और हम मुशरक नहीं है। मुशरक का मतलब होता है कि वो जो कि शिर्क करने वाले हैं, हम काफिर नहीं हैं। और ये बात जरूर, काफिर उनको कहा जाता था जब इस्लाम आया और जो लोग उस वक्त मुनकर थे खुदा के, उनको काफिर कहा जाता। तो खुदा के वास्ते इस बात को समझें कि हम एक खुदा को मानते हैं और इस तरह की किताब में यहूदियों के बारे में भी जब आप ये बात करते हैं तो वो काफिर नहीं है। भाइयों और बहनों, इस बात को समझें कि वो ये कहते हैं कि सुन आ इस्राएल, तेरा खुदा एक ही खुदा है और वो एक खुदा को मानने वाले हैं। और ये जो बात कही जाती है कि जी वो काफिर है, वो काफिर नहीं है। काफिर का मतलब ये नहीं है कि जो इस्लाम को नहीं मानता या होली आपका जो प्रॉफिट है उसको वो नहीं मानता, तो मोहम्मद को नहीं मानता तो सारे काफिर हैं। नहीं, काफिर वो कहा जाता है जो कुफर बकता है, जो खुदा को नहीं मानता। तो भाई हम खुदा को मानते हैं। वो अलग बात है कि हम ट्रिनिटी को मानते हैं, वी बिलीव इन 3 in 1 के जो खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह जो है, हम उसको मानते हैं। तो आप ये जो गलतफहमी है इसको आप दूर करें। और बेटे का मतलब है कि निकला हुआ, वो उसकी जात में से निकला। अब निकले का मतलब ये है कि जो जौहर है, जो उनका एसेंस है, वो एक है। जौहर का मतलब ये है कि जो कुछ हम देखते हैं कि जो जैसे एक जग में जो पानी होता है, तो उसी जग में से पानी जो है ग्लास में डालते हैं, तो बेशक जग की जो एक माहियत है वो डिफरेंट है और जो उसकी उसकी कंडीशन है वो डिफरेंट है, ग्लास की डिफरेंट है। लेकिन जो पानी ग्लास में होता है वही जग में होता है। उनका जो जौहर होता है, उनका जो एसेंस होता है वो सेम होता है। इसलिए बाप का, बेटे का और रूह कुदस का जो जौहर है, जो एसेंस है, वो एक है। अब एसेंस को मैं और थोड़ा सा इसको और एलैबोरेट करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो शायद इस बात को नहीं समझ पा रहे। आई एम फीलिंग इन माय स्पिरिट कि एसेंस क्या होता है। एसेंस जैसे देखिए पानी का एक फार्मूला है H2, ठीक है जी। तो मैं साइंसदान नहीं हूँ, लेकिन मैंने फिजिक्स पढ़ी है, तो केमिस्ट्री मैंने पढ़ी है, आपने, तो इसलिए मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री उसका पता है। तो उसका जो फार्मूला है, तो उसमें हम ये देखते हैं कि ये जो इसका जो एसेंस का मतलब होता है कि एट्रीब्यूट्स, उसकी जो क्वालिटी है ना, तो उसके अंदर जो उसकी जो जौहर है, अब और एक खूबसूरत लफ्ज जो खुदा ने जौहर जो है, तो जौहर के एतबार से, एसेंस के एतबार से वो एक है। जो जैसे ब्लड है, अगर किसी का ब्लड बी पॉजिटिव है, दूसरे का बी पॉजिटिव है, तो उसका ब्लड उसको दिया जाता है। तो बी पॉजिटिव वाले को जो ए पॉजिटिव वाले का ब्लड देंगे तो मर जाएगा,
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایسنس بی پازیٹیو والے کا ہے وہی دوسرے بی پازیٹیو والے کا ہے، تو دونوں کو خون جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے، میچ ہو جاتا ہے. تو جو ایسنس یسوع کا ہے وہی باپ کا ہے اور وہی روح القدس کا ہے. تو وہ ایکچولی شک پیدا کر رہا تھا، ڈاؤٹ کریٹ کر رہا تھا کہ جی اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتے کو حکم دے گا تجھے آنکھوں پر اٹھا لیں گے. یہ اپنی جو اتھارٹی ہے اس کو ڈیمانسٹریٹ کرنے کی ضرورت اس کو نہیں تھی کہ وہ بتاتا کہ ہاں جی دیکھیں میں خدا کا بیٹا ہوں اور میں فرشتے آئیں گے تو مجھے اٹھا لیں گے. اس کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ اور اچھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابلیس کو تو پتا تھا، اس لیے تو کلام کے حوالے دے رہا تھا. وہ تو صرف یہ چاہ رہا تھا کہ سیلف گلوریفائی کرے اپنے آپ کو اور میں اس پہ الزام لگاؤں کہ لو جی دیکھ لو، ہے نا. تو خداوند کے بارے میں ہم فلپیوں کے خط میں دیکھتے ہیں کہ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، اس نے اسے قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا، خادم کی صورت اختیار کی اور اس نے صلیبی موت اس نے گوارا کی اور وہ فرمانبردار بنا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی فرمانبرداری تھی، یہ اس کی ہمبلنس تھی، ٹھیک ہے، یہ اس کی میکنیس تھی کہ اس نے اس کو کہا کہ نو I don't have to demonstrate کہ میں جو تجھے بتاؤں کہ میں خدا کا بیٹا ہوں. تو کیا ضرورت تھی؟ اب اگر دیکھیں کہ اگر پرنس ہیری یا پرنس ولیم جو ہے وہ آئیں اور میں ان کے سامنے کھڑا ہو کے یا کوئی اور شخص ان کے سامنے کھڑا ہو کے کہ جی ہمیں پروو کرو کہ جی آپ پرنس ہیری ہیں، پرنس ولیم ہیں، کیونکہ آپ کو کیا پرابلم ہے بھائی؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ میں پرنس ہیری ہوں، پرنس ولیم، تو وائی میں آپ کو اپنا آئی ڈی کارڈ دوں بھائی، میں آپ کو اپنا پاسپورٹ دوں؟ They don't have to prove that. ان کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ تو in the same sense he is a son of God from the beginning. وہ مقدسہ مریم کے بطن اتر سے پیدا ہونے سے خدا کا بیٹا نہیں بنا، بلکہ اس نے تو خدا کے بیٹے نے انسانی صورت اختیار کی. وہ خدا کا ازلی بیٹا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ تو اس نے ایک انسانی صورت اختیار کی ہے، اس کی جو ڈیوائن نیچر ہے اس کو ہم انسانی صورت میں دیکھتے ہیں. It's a bit difficult to understand، لیکن میں صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس نے انسانی جسم اختیار کیا، دنیا میں آیا، لیکن وہ ازلی اور ابدی ہے. تو اس نے اپنی اتھارٹی کو وہاں پہ شو نہیں کیا کہ لو جو میں پروو کرتا ہوں میں خدا کا بیٹا ہوں. تو ابلیس جو ہے اس طریقے سے اس نے اس کی جو اتھارٹی تھی اس کو اس نے کہا کہ یہ شو کرے. اور پھر آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں 7ویں آیت میں یسوع نے سے کہا، یہ بھی لکھا ہے کہ خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. اور خداوند جو ہے پاک کلام، اور دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے کہ ڈیوٹرانومی، کیونکہ جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے، جو شریعت کی پہلی جو 5 کتابیں تھی، بک آف لا جو ہیں، تو ان پہ وہ بہت زیادہ فوکس کرتے تھے کیونکہ یہ موسیٰ نے تحریر کی تھی، اور اسی لیے خداوند جو ڈیوٹرانومی سے بار بار جو ہے وہ ریفرنس دیتے تھے کیونکہ یہ بہت ہی ضروری بات تھی. اچھا ایک چیز ابھی میرے ذہن میں خداوند نے ڈالی ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ جو تمام واقعات ہیں کس نے بتائے؟ متی کو. متی تو وہاں پہ نہیں تھا. یہ واقعات خداوند یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ خود شیئر کی. اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو کہ بائبل کی سچائیوں کو نہیں مانتے، they should remember that these words, these all incidents are telling by Jesus himself, shared by himself. اس نے اپنے شاگردوں کے ساتھ یہ باتیں بانٹی ہوں گی کہ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے ساتھ وہاں پہ کیا ہوا اور کیا کیا میرے ساتھ واقعات رونما ہوئے، اور خداوند نے یہ باتیں ان کو بتائیں. اور پھر متی نے جو کہ ماسو لینے والا تھا اور چوکی پہ بیٹھا، خداوند اس کو بلایا تھا اور اس نے پھر یہ باتیں جو ہیں وہ تحریر کی جب وہ خداوند کا شاگرد بن گیا. تو جیزس ہمسیلف وہ خود اس بات کی جو ہے وہ وٹنس ہیں، وہ خود راوی ہیں اس بات کے. یہ صرف متی کی بات نہیں ہے، اور یہ بڑی ضروری بات ہے کہ اس بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جیزس ہمسیلف ٹیلنگ دس اسٹوری. سب یہ واقعات جو ہیں وہ خود بیان کر رہے ہیں. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس نے ایک اور حربہ استعمال کیا کہ وہ یسوع کو اونچے پہاڑ پر لے گیا. اچھا یہاں پر یہ بات آپ یاد رکھیں کہ یہ ساری جو باتیں ہیں یہ ذہن کی باتیں ہیں. یہ فزیکل سینس میں آپ ان کو اس طریقے سے نہ لیں کہ وہ کسی پہاڑ پر لے گئے اور اسے پوری دنیا جو ہے خدا یسوع مسیح کو دکھائی. یہ جو ہے نا پریکٹیکلی دس از ناٹ پاسبل، لاجیکلی دس از ناٹ پاسبل. تو یہ جو جنگ ہے یہ ذہن کی جنگ ہے. اس لیے میں بار بار جب میں ٹیچ کرتا ہوں، میں آپ کو سکھاتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ جو ہمارا
دماغ ہے, جو ہمارا ذہن ہے, دیٹ از اے بیٹل فیلڈ. ہمارا جو برین ہے دیٹ از اے بیٹل فیلڈ فار ڈیول. اور اس لیے ہمیں اپنے دماغ کو ٹکانے پہ رکھنے کی ضرورت ہے, اور ابلیس کو موقع نہیں دینا کہ وہ ہمارے سر کو جو ہے, وہ ہمارے دماغ کو جو ہے وہ قابو کرے. اور ابلیس جو ہے یہ تمام باتیں خداوند کے ذہن میں, اس کے دماغ میں یہ ڈال رہا تھا اور ویژولائز کروا رہا تھا کہ لوگ اگر یہ ساری شان و شوکت جو ہے, اور اس کو کہا جائے تو دنیا کا سردار ہے, ٹھیک ہے, اور یہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے, ابلیس جو ہے وہ تمام یہ جو کام ہے یہ ابلیس کے ہیں. اور ابلیس جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تو مجھے گر کر سجدہ کرے, اور پھر ابلیس ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کے سب سجدے اور اس کی شان و شوکت سے دکھائی, اس نے کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو سب کچھ تجھے دے دوں گا. چیلنج ٹو ہز ڈیوینٹی, یہ اس کے خدا ہونے کا ایک بہت بڑا اس کو چیلنج تھا کہ اف یو آر سن آف گاڈ, اف یو آر گاڈ, اگر آپ مجھے گر کر سجدہ کرو گے تو میں سب کچھ تمہیں دے دوں گا. لیکن خداوند نے پھر جو ایکسوڈس چیپٹر 20 اور خداوند وہاں پر جو 10 حکم جو دیے گئے تھے, جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو خداوند نے کہا کہ خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر. خداوند نے پھر جو ہے انکاؤنٹر کیا ورڈ آف گاڈ سے. اور میں اس لیے ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ خداوند کے پاک کلام کو زبانی یاد کیا کریں. اور دیکھیں کہ جو بنی اسرائیل تھے وہ ان کو لکھ کر اپنے ماتھوں پر, اپنی بازوؤں پر, یہ جو تعویذ کا جو سلسلہ ہے نا, جو مسلم میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی وہ لکھ کے تعویذ دیتے ہیں, آیتیں لکھ کے دیتے ہیں, یہ باندھ لیں, یہ دے دیں, اور یہ جناب جو ہے اپنا آپ کا کام ہو جائے گا. اور متی کے انجیلی بیان میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے یہ کہا تھا کہ تم جو بڑے بڑے تعویذ باندھتے ہو, اور فقیہ و فریسیوں کو خداوند نے کہا, اور یہ ساری جو باتیں ہیں یہ بالکل خداوند کے پاک کلام کے مطابق تھیں. اور جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آج صبح میں اس کو پڑھ رہا تھا کہ جو تم لمبے لمبے چوگے پہنتے ہو اور جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہو اور جو تعویذ باندھتے ہو, تو یہ خداوند کے پاک کلام میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خداوند نے, اگر آپ متی کا 23 باب اور اس کے جو ہے دیکھیں تو وہاں پر ہم اس بات کو, سارے جو خداوند نے جو ریاکاری تھی وہ کرتے تھے اس کو کنڈیم کیا. تو یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ مگر تم ربی نہ کہلاؤ کیونکہ تمہارا استاد ہی کہ تم سب بھائی ہو, اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ دو کیونکہ تمہارا باپ ہی کہ جو آسمانی ہے. تو یہاں پر یہ خداوند نے کنڈیم کیا اور ان ساری باتوں کو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہودیوں کا ایک لائف سٹائل تھا کہ وہ کیسے جو ہے وہ ریاکاری کرتے تھے اور لوگوں کے درمیان جو کس طریقے سے وہ بیہیو کرتے تھے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ان کو ہم خداوند کے پاک کلام میں اس بات کو سیکھتے ہیں کہ خداوند نے اس بات کے لیے, تو ہمیں پاک کلام کو درستگی کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے, اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. اور خداوند نے کہا تھا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے کبھی نہ ہٹے, تجھے دن اور رات اسی کا دھیان رہے. اور اس لیے اس کتاب کو, بائبل مقدس کو ہمیشہ, اگر آپ ابلیس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ روح کی تلوار جو ہے, خدا کا پاک کلام جو ہے, اس کو ہمیں لینے کی ضرورت ہے اور اس کو اپنے پاس رکھنے کی ضرورت ہے. اور ریوارڈ از دیئر. اگر ہم 11ویں آیت کو دیکھیں, تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے. اب پرانے عہد کو اگر ہم دیکھیں تو فرشتے جو ہیں وہ نبیوں کے لیے خوراک بھی لے کر آتے تھے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایسا محسوس تھا کہ وہ خداوند کے لیے جو ہے وہ خوراک لے کر آئے. اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس بات کے لیے خداوند کا شکر کریں کہ وہ خدا ہے اور فرشتے اس کی خدمت کرتے ہیں. اور ہم خداوند کا شکر ادا کریں خداوند کے زندہ کلام کے لیے کہ جس کے وسیلے سے خدا یسوع مسیح جو خود زندہ کلام ہے نا, انکارنیٹڈ ورڈ آف گاڈ, تو وہ جیسے کہ ہم یوحنا کے انجیل میں اس کے پہلے باب میں پڑھتے ہیں کہ خدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا, کلام خدا تھا, اور یہ کلام جو ہے یہ مجسم ہوا. تو اس کے وسیلے سے with the power of the word of God he defeated that devil. تو ہمیں بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ابلیس پر غلبہ حاصل کریں تو there is only tool and weapon which we can use against the devil, and that is the word of God. وہ خداوند کا پاک کلام ہے جس کے وسیلے سے ہم ابلیس کے جلدی تیروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اس کو شکست دے سکتے ہیں. That's why studying the word of God
reading the word of God, meditating upon the word of God, it is very, very crucial and very, very important in our daily life. तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है कि हम इस बात पर ध्यान दें और खुदा के इख्तियार के लिए, उसकी कुदरत के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो भी मैं टाइम देना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को कि जो फेसबुक पर भी हमारे साथ हैं और जो हमारे साथ अभी जूम पर भी हैं, तो अगर वो लोग जो कि फेसबुक पे हैं, एक लंबी लिस्ट है हमारे साथ, तो मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, मैं टाइम नहीं ज़्यादा ज़ाया करना चाहता, लेकिन कुछ लोग पाकिस्तान से भी हैं, यहाँ से भी हैं, अमेरिका से हैं, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस प्रोग्राम. So if there's any question, the people those who are watching us on the Facebook, the number is 000447718992824. तो आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं. मैं वैसे फेसबुक पे नंबर लिख भी देता हूँ, और वो जो कि जूम पर हमारे साथ है, तो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, अगर आपने सारी स्टडी में, क्योंकि मैं बोलता रहा हूँ और आप सुनते रहें, अगर आपने ध्यान से सुना, कोई क्वेश्चन है तो मुझे दे दें, उतनी देर में नंबर जो है वो बहन भाइयों को दे दूँ जो कि इस वक्त ओवरसीज में है, और अगर उनमें से कोई कॉल करना चाहता है 7718992824. जी, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, आप मुझे अपना क्वेश्चन जो है वो भेज सकते हैं, उस पे फेसबुक पे भी मुझे भेज सकते हैं. तो जी, जो जूम पे मेरे साथ है जी, कोई क्वेश्चन अगर आपके पास हो या इस पे रिफ्लेक्शन आप देना चाहें कि क्या आपने सीखा है और कैसा आपने स्टडी को पाया है, तो जरूर यू आर वेलकम टू शेयर विद अस. हाँ जी, who will the first is going to break the ice? कौन सबसे पहले कॉल पे आना चाह रहा है? जी, मैं कुछ शेयर करता हूँ यहाँ पे. जी जी, ये एक बड़ा इंफॉर्मेटिव चैप्टर था, मत्ती चैप्टर 4, और इसमें हमने देखा कि खुदावंद को कैसे इब्लीस ने आजमाया. जी जी, और जो सबसे अहम बात, बाकी तो सारी अहम है, ये कि शैतान किस तरह डाउट क्रिएट करता है. जी, और ये यहाँ से हम ये सीखते हैं कि वो खुदावंद को उसने आजमाया, वो हमें भी आजमाता है इसी तरह. जी बिल्कुल. हमारे ज़हन में दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा डाउट है वो क्रिएट करता है, और हमें इससे बचना चाहिए, और हमेशा जो है खुदावंद को देखना चाहिए, उसकी तरफ नजर लगानी चाहिए, हाँ जी, और शैतान को शिकस्त देनी चाहिए. थैंक यू. अच्छा, इसमें जो एल्डर किल साहब, जो एक बात मेरे मन में जो आ रही है वो है कि जो फॉल्स डॉक्ट्रिन है, जब हम इब्लीस को देखते हैं तो डब्ल्यू टोजर जो है वो कहते हैं कि डेविल इज अ ग्रेट थियोलॉजियन. इब्लीस जो है वो इल्म इलाही का बहुत ज्यादा माहिर है. तो कभी भी ये एक ना अपने ज़हन में सोचें कि ये शख्स जो है ये बाइबल को बहुत जानता है और ये देखें जी बाइबल में से रेफरेंस दे रहा है. तो दुनिया में जो तबाही बर्बादी जो चर्च के अंदर आई है, वो फॉल्स जो हाफ ट्रूथ है, फॉल्स डॉक्ट्रिन जो है उसकी वजह से आई है. और जो चर्चेस के अंदर इतनी जो डिनोमिनेशंस और ये सारी चीजें जो बनी है, तो उसका एक वजह जो है कि वो ये भी है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आधा सच जो है पेश करते हैं. मैंने इसके बारे में टीच भी किया था कि आधा सच जो है वो बहुत ही खतरनाक होता है. तो इसलिए ये जो बात है कि इब्लीस जो है वो हाफ ट्रूथ जो है वो पेश कर रहा है ना, तो दिस इज वेरी डेंजरस. तो हमें इस बात के बारे में कि बहुत दफा स्क्रिप्चर को मिस यूज किया जाता है, और इब्लीस को पता है कि ये शख्स जो है ये बाइबल की बड़ी इज्जत करता है, और अगर मैं इसको बाइबल में से बताऊंगा, बाइबल में से इसको कहूंगा कि अच्छा ये बता दीजिए. अभी देखिए, मैं एक बात करता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बात करते हैं जब शराब नोशी की, तो कहते हैं कि देखिए जी खुदावंद यीशु मसीह ने तो मैं बनाई थी, तो जो काना गलील में पहला मुआवजा हुआ, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कोई ब्यूरोरी नहीं वहां खोली थी. देखा कि वहां पर उसने कहा कि इन मटकों को पानी से भर दो, और वो जो पानी का जो एसेंस था, जो पानी की जो जौहर था, उसको खुदावंद ने तब्दील किया था. और वो जो पीने वाले थे वो कहने लगे ऐसी मैच तो हमने कभी पहले नहीं पी, और आपने ये मैच जो छुपा के रखी हुई थी. तो एक तो ये बात. दूसरी, तिमोथियस जो है वो जब बताता है कि उसको स्टमक की प्रॉब्लम थी, तो पौलुस कहते हैं कि मेदी की खराबी के बाद थोड़ी सी अमल में लाया कर. तो फॉर द सेक ऑफ मेडिकेशन, क्योंकि जो पानी आता था वो पीते में, और वो पानी जो है उसके अंदर जो ज़रात आ रही, क्योंकि जो बैम्बू जो होते हैं, जो बांस होता है, उनको बांध के तो पानी पहाड़ों से लाया जाता था. उसमें कई दफा कंक्रीट आ जाती, छोटे पत्थर आ जाते थे, तो उनसे जो है वो किडनी की प्रॉब्लम हो जाती थी, उसमें स्टोन आ जाते थे. तो हो सकता है कि इस वजह से
पौलुस रसूल ने उसको परमिशन दी। अगर ऐसी बात होगी तो पौलुस को कहते ही ना कि तू पी लिया कर ना, मेरे को कहता चलो पियो, मैं पीता तू पी लिया कर। लेकिन कुछ लोग जो है इन आयात को वो अपने जाती मकासद के लिए वो इनको यूज करते हैं। फिर ये कहना कि जो कुछ बाहर से जाता है वो आलूदा नहीं करता, वो गंदा नहीं करता, बल्कि जो अंदर से बाहर आता है वो तो कलाम की बात है कि जो आप बोलते हो, जो आप कहते हो, आपका जो कलाम है वो आपको मुबारक ठहराता है। और ये वो बातें हैं जो गलत तफसीर की जाती है। तो जी, बाकी जो लोग हैं उनमें से कुछ इस पे कहना चाहे कुछ? जी सैमुअल का। जी पास्टर साहब, ये एक बहुत लेंथी चैप्टर है एक्चुअली। ये जो इसकी 11 आयात तक है, उसमें भी इतनी इंफॉर्मेशन है कि अगर हम एक एक लाइन, एक एक आयत पे करें तो ये काफी लंबी डिस्कशन है इसकी। मैंने जो अभी जैसे अकील भाई कह रहे थे कि हाँ हम मतलब जैसे कि खुदाम यसु मसीह आजमाए गए हैं, हम लोग भी इसी तरह जो है आजमाए जाते हैं। उनमें समटाइम्स हम ये समझते हैं कि सारे जो टेस्ट हैं हमारे जो हैं, कुछ लोग हम ये समझते हैं कि शायद सब कुछ जो है वो शैतान की तरफ से है, और कभी हम समझते हैं कि खुदावन की तरफ से है। ये चीजें हमें बहुत मिसलीड करती हैं। इसको भी समझने के लिए ऑब्वियसली हमें जो है वो दुआ की जरूरत होती है, बाइबल की जरूरत होती है, ताकि हम जो अपने जो ज़हन है उसको क्लियर करें। इस वक्त मैं एक ना छोटी सी चीज आपके साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ, जो कि शायद इसमें से थोड़ी सी हटके होगी, लेकिन जो है इसमें जैसे अब्लीस ने खुदावन यसु मसीह को कहा है, इसको मैं रेफर करना चाह रही हूँ हमारी नॉर्मल लाइफ पे, हमारी ह्यूमन बीइंग्स जो हम लोग एक दूसरे के साथ हमारी जो लाइफ होती है, जो रिलेशंस होते हैं, उसमें ये है कि अब्लीस ने जब खुदावन यसु मसीह को कहा कि अगर तू झुककर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दूंगा। और उसमें दूसरे में भी यही कहा कि अगर तू ये करेगा तो मैं ये सारा तुम्हें जो शहर का है जो भी मतलब है तुझे दे दूंगा। तुझे दे दूंगा। उसमें मैं ये आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रही हूँ कि हम इसको नॉर्मल लाइफ में नहीं समझ पाते। जिस तरह शैतान ने खुदाम यसु मसीह को कहा कि तू मेरे लिए ये कर तो मैं तेरे लिए ये करूंगा, आज भी हम उन्हीं चीजों में फंसे हुए हैं और हम बिल्कुल इस चीज को नहीं समझ पाते हैं कि कुछ हमारे रिलेशंस, कुछ हमारे लोग जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं या जिनके हम इर्द गिर्द होते हैं, कोई भी रिलेशंस हैं, वो हमेशा इसी मतलब के होते हैं और हम उसको नहीं समझ पाते कि अगर आप मेरे लिए ये करोगे तो मैं आपके लिए ये करूंगा। और हम लोग उसको बहुत अच्छी तरह से ये सोच रहे होते हैं, ओ वाओ ये तो हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, क्योंकि ये तो हमारी जो है वो इसमें हेल्प कर रहे हैं, उसमें हेल्प कर रहे हैं। और एक्चुअली हम ये इसको बिल्कुल नहीं समझ पाते कि ये आखिर कौन से मतलब का रिलेशन है, ये कौन से मतलब की फ्रेंडशिप है, या हमारे अपने इमीडिएट रिलेशन हैं, इमीडिएट फैमिली हो, उसमें फ्रेंड्स हो, उसमें कोई से भी रिलेशन हो। और यहाँ पे क्लियरली हम एक छोटी सी बात को इसको नहीं समझ पाते कि जबकि शैतान ने भी ये कहा कि अगर तू मेरे लिए ये करता है तो मैं तेरे लिए वो करता हूँ। तो खुदाम यसु मसीह एज अ ह्यूमन बीइंग उसके ये गिव एंड टेक में नहीं आए। तो फिर क्वेश्चन क्या है बेटा आपका? मेरा क्वेश्चन ये है कि हम इस बात को क्यों नहीं समझ पाते एज अ ह्यूमन बीइंग कि कुछ हम लोग हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं, कुछ ऐसी टेम्पटेशंस होती हैं जो हमें लगता तो ऐसे है कि ये हमारे लिए गुड है, हमारे लिए जो है वो कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसमें ये मैं कहना चाह रही हूँ कि हम उस चीज को नहीं समझ पाते हैं कि ये वही चीज है जिस तरह खुदाम यसु मसीह को कहा गया था कि तू मेरे लिए ये। इसमें दो बातें जो मैं उसको ज्यादा वो नहीं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा आपको, क्योंकि देयर सो मेनी थिंग्स इन योर टॉक. First of all, we need to understand the difference between temptation and test. ठीक है?
جو بات آپ کر رہے ہو کہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو ابلیس کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے, isn't it؟ جی پہلا کویسچن جو آپ کا تو کہ شیطان کی طرف سے یا خداوند کی طرف سے ہے. دیکھیں جو ٹیمپٹیشن ہے وہ کسی کو گرانے کے لیے ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کو خداوند کے سامنے نیچا دکھانے کے لیے. اب یہ جو ٹیمپٹیشن ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. شیطان جو ہے وہ آزماتا ہے, لیکن خدا جو ہے وہ ٹیسٹ کرتا ہے. اب ٹیسٹ جو ہے وہ پروموٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے. جیسے ہم ابراہیم کو دیکھتے ہیں کہ اس کو ٹیسٹ کیا گیا. خدا نے کہا, خدا کسی کو نہیں آزماتا. اور میں نے پچھلے دنوں بھی آپ کو سکھایا تھا کہ انسان کی اپنی خواہشات کی وجہ سے انسان کے جو ہے نا وہ آزمایا جاتا ہے. تو بیسیکلی خداوند نے اس کو کہا تھا کہ تو اپنے بیٹے کو لے کر جا اور اس کو تو قربان کا اظہار کر. تو خدا آزما نہیں رہا تھا بلکہ وہ ٹیسٹ کر رہا تھا کہ ابراہیم میرے ساتھ کہاں تک جو ہے وہ وفادار ہے. از اٹ کلیئر؟ تو ایک تو یہ بات کہ ہمیں خداوند سے اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے, دعا کرنے کی ضرورت ہے خداوند سے کہ خداوند از دس اے ٹیسٹ اور ٹیمپٹیشن, ٹھیک ہے. تو اچھا دوسری بات جو ہم ابھی بات کریں کلام کی کہ ابلیس جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو یہ جو آیات جو آپ نے ابھی کوٹ کی ہیں اور میں نے بھی آپ کو سکھائی ہیں, تو ابلیس جو ہے وہ کلام کو استعمال کرتا ہے نا. اسی طرح کیونکہ وہ اس کو پتا سارا سب کچھ اس کو پتا تھا, لیکن یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اس کے پاس کچھ اختیار نہیں ہے. یہ سب جو ہے نا یہ جھوٹ و فریب تھا کہ جی میں یہ سب ایچ اینڈ ایوری تھنگ بلانگس ٹو گاڈ. یہ سب کچھ جو کائنات کو خدا نے بنائی ہے یہ سب کچھ اس نے بنایا ہے. اور وہ چیزیں جو وہ آفر کر رہا تھا کہ تو فرما کہ پتھر روٹیاں بن جائیں, یہ میں ساری شان و شوکت تجھے دے دوں گا, یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ وہ بالکل خداوند کو اس کو پتا تھا کہ یہ کون ہے, یہ تو خدا ہے. تو وہ خدا کو کیا دے گا, ہم خدا کو کیا دیں گے. اس لیے بہت دفعہ لوگ جو ہیں وہ مس کوٹ کرتے ہیں بائبل کو, اور ابلیس جو ہے ان کو یوز کرتا ہے, اور وہ آپ کو فالس پرومسز جو آپ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ ایسا کریں گے, آپ میرے لیے یہ کر دیں گے تو میں آپ کے لیے یہ فیور آپ کو دوں گا. لیکن ان فیکٹ there is always greed and personal motives behind that. ابھی جیسے کہ میں ایک بات کرتا ہوں کہ اس دنیا میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو کہ فالس پرومسز کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور فالس پرومسز وہ لوگوں کو ڈسیو کرتے ہیں. ڈسیپشن اور یہ دھوکہ دینا, فریب دینا, یہ ابلیس کا کام ہے کہ جی آپ اتنے پیسے مجھے دے دیں تو میں آپ کا یہ کام کر دوں گا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ پیسے لے کے غائب ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے بس کا وہ کام نہیں ہوتا. تو کہتا ہے اچھا جی میں آپ کو ویزا دلوا دوں گا, میں آپ کو یہ پاسپورٹ دلوا دوں گا, میں آپ کا یہ امیگریشن کا کام کر دوں گا, میں آپ کا یہ فائنینشیل جو کرائسس میں سے آپ کو نکال دوں گا. تو یہ we need to be very very conscious and very very clever about all these things کہ یہ بات جو شخص کر رہا ہے اس کے پاس کیا اتھارٹی ہے, یہ کیسے مجھے یہ بات کر سکتا ہے. اور ہمیں یہ اس لیے کہا گیا کہ روحوں کا امتیاز جو ہے خدا سے مانگنا چاہیے, کہ ڈسرنمنٹ آف اسپرٹ جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے. اور میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں اور بڑے بڑے جھوٹے وعدے کہ جی بھائی صاحب بس جی ہمارا یہ کام کر دیں, میں آپ کے لیے یہ کر دیا کروں گا, دیکھیں جی بس. تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ سب چیزیں جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے جو روحوں کا امتیاز ہے یہ بڑی ضروری بات ہے. اور the people those who are offering you the worldly earthly reward کہ جی آپ یہ دنیا میں ہم آپ کو یہ ریوارڈ دے دیں گے, ایسا کر دیں گے, we don't need to trust these people. جو کچھ بھی مانگنا ہے وہ ہمیں خداوند سے مانگنے کی ضرورت ہے. اور زبور 103 جو ہے وہ میرا بڑا فیورٹ زبور ہے کہ آئے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر, اور جو کچھ مجھ میں ہے وہ اس کے قدوس نام کو مبارک ہے. اور لکھا ہے کہ وہ تیری ساری تجھے بدکاریوں کو معاف کرتا ہے, تجھے ساری بیماریوں سے شفا دیتا ہے. تو خداوند جو ہے ہمیں اس پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے. اور جو لوگ بھی ایسے ارتھلی ریوارڈ یا جو دنیاوی جو وعدے ہیں, آنر ہے دنیا میں جو دینے کا وعدہ کرتے ہیں, these are all superficial and temporary. So I hope you got my point. جی anybody else کوئی اور کویسچن اس حوالے سے کیسے ہم جو ہے وہ سروائیو کر سکتے ہیں اور ان ساری باتوں کے میں کیسے ہم ابھی اس کو شکست دے سکتے ہیں. Is there any idea? ہاں جی
हेलो। हाँ जी, तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़रूरी बात है कि हम इन बातों को हमेशा ज़हन में रखें कि खुदा यीशु मसीह जो हैं, जब वो आज़माए गए और हत्ता कि जब स्लीप पर भी थे, उस वक़्त भी वो आज़माए गए, तो हमें भी इन आज़माइशों के लिए तैयार रहना है, क्योंकि इब्लीस जो है, वो इस दुनिया का सरदार है और इब्लीस जो है, वो हमारे सामने ऐसी चीज़ें लाता है कि वो हमें गिराने की कोशिश करता है, ताकि हम खुदा से दूर हो जाएँ। जैसे उसने अय्यूब को सताया और अय्यूब के बच्चे भी मर गए, उसके बैल, मवेशी सब जो है वो खत्म हो गए, उसके ऊँट मर गए, हत्ता कि उसके अपने बदन पे जो है फोड़े निकल आए। सो ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है हम सबके लिए एज़ अ बिलीवर कि हम कहाँ तक इन तमाम बातों में कायम रहते हैं और हमें खुदावंद से इस बात के लिए दुआ करने की ज़रूरत है। खुदावंद हमें हिम्मत और ताकत बख्शे ताकि हम इन सब बातों में कायम रह सकें। तो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। वक़्त भी हमारा हो चला है और कल के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि कल सुबह 10:30 बजे इंग्लिश में इबादत होगी और उसके बाद ज़ूम पर ही हम सब मिलकर इबादत करेंगे। तो कल सुबह मैं आपको पासवर्ड भेज दूँगा, लिंक भेज दूँगा और इसके बाद 2 बजे उर्दू हिंदी में हम इबादत करेंगे। सो यू आर वेलकम, यू कैन जॉइन इन दीज़ 2 services in English 10:30 and 2 o'clock in Urdu and Hindi. So thank you very much. God bless you. खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। हम दुआ मांगेंगे और मैं दरख्वास्त करूंगा एल्डर वकील साहब से कि वो दुआ में रहनुमाई फरमाएं और आज की इस बाइबल स्टडी के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। उन तमाम बहनों भाइयों के लिए खास तौर पर हम एरन के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद एरन को कामिल से तंदुरुस्ती अता फरमाए। सैम और वॉल्टर का जो बेटा है हम उनके लिए दुआ करेंगे, उनके घराने के लिए भी, और भी जो लोग दुख और तकलीफ में है, मुसीबत में है, हम उन सब के लिए दुआ करेंगे और जितने लोग भी हमारे साथ इस मीडिया के सिलसिले से जुड़े हुए हैं उन सब के लिए भी हम दुआ करेंगे। जी एल्डर वकील साहब, आइए हम दुआ करें। तेरा शुक्र यीशु नासरी, तेरी तारीफ, ऐ खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं यीशु। ऐ खुदावंद जो आज हमने तेरी बातों को सीखा है यीशु नासरी, ऐ खुदावंद तू हमें कलाम को समझने की अक्ल अता फरमा खुदावंद, इस पर चलने की अक्ल अता फरमा खुदावंद, ताकत दे यीशु नासरी। तेरा शुक्र करते हैं। हमने देखा है कि जैसे शैतान हमको आजमाता है खुदावंद, हमें दानाई और फहम अता कर कि हम देख सकें खुदावंद, हम तेरी तरफ रजू कर सकें और फैसले कर सकें। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ। ऐ खुदावंद एरन के लिए दुआ करते हैं कि तुझको सेहत तंदुरुस्ती दे। ऐ खुदावंद जितने भी बीमार हैं सबको तेरे सामने लाते हैं, तेरा मसा चाहते हैं, तेरा लहू लगा देते हैं, तो उनको सेहत तंदुरुस्ती दे खुदा। तेरा शुक्र यीशु, सब कुछ मांगते तेरे जिंदा इलाही मुकद्दस नाम से। खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवा कर फरमाए। खुदावंद आपके बदन जहान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे ही करेगा और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक उनके लिफाक और शफ़क़त अब से लेकर हमेशा तक आपसे साथ होती रहेगी। आमीन। Thank you, Ji. Keep watching Bible TV Global, and you're welcome to join us tomorrow at 10:30 for morning service and 2 o'clock in English. God bless you. Or in Urdu, 2 o'clock. God bless you. Bye. Thank you very much, Pastor. Thank you. Take care. God bless you. Thank you, Pastor. Thank you, Bhaiya. God bless you. Thank you.